किताबुल हैज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ौलिल्लाहि ताला, और अल्लाह ताला का फरमान है, वयसअलूनका अनिल महीज़ी, लोग आपसे पूछते हैं हैज के बारे में। कुल, आप कह दीजिए, हुआ अज़न, वो गंदगी है, यानी गंदगी की एक हालत है। फातज़िलुन निसा, तो अलग रहो औरतों से, फिल महीज़ी, हालत हैज में। अलग रहो से मुराद ये नहीं कि उन्हें घर से निकाल दो या खुद घर से निकल जाओ, मुराद ये है कि उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम न करो। वला तक़रबूहुन्ना, और न तुम करीब जाओ उनके, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, और जब वो पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना, तो आओ उनके पास, मिन हैसु, जहाँ से अमरकुमुल्लाह, हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और मोहब्बत रखता है पाक रहने वालों से, साफ सुथरा रहने वालों से। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि हालत हैज में जिमा जो है वो हराम है। हराम इसलिए कि कुरान पाक में इसका वाज़ेह तौर पर हुक्म है। और एक और बात का ये पता चलता है कि औरत की दुबर की तरफ से आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, क्योंकि अगर ऐसी इजाजत होती तो हालत हैज में औरत के पास जाना मना ना होता। बाब कैफ़ काना बदउल हैज़ी, इब्तिदा कैसे हुई हैज की, यानी औरतों को कब से हैज आना शुरू हुआ। वक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हादा शैउन कतबहुल्लाहु, ये वो चीज है कि अल्लाह ने लिख दिया उसको, अला बनाते आदम, आदम की बेटियों पर। यानी इब्तिदाई जमाना से ही औरतों के साथ ये चीज चली आ रही है। वक़ाल बाज़ुहुम, और बाज ने कहा, ये बाज कौन है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हैं। काना अव्वल मा उरसिल अल हैज़ु, कि पहले पहल जो भेजा गया हैज, अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर। वक़ाल अबू अब्दुल्लाह, व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है ये अक्सर को शामिल है, यानी इससे मुराद यह है कि सब औरतों के साथ ऐसा हुआ, सिर्फ बनी इसराइल की औरतों के साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये वैसे भी एक फैक्ट है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही को प्रूव कर रहा है कि ये औरत के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनका इन्हिसार ही इस पर है। और तख्लीक का काम औरत सिर्फ बनी इसराइल से नहीं करना शुरू हुई, इब्तिदा जमाने से ही कर रही है। इसलिए करीब अज अकल है ये बात कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बात दुरुस्त है, और अगर अकल न भी माने तो भी आप ही की बात दुरुस्त है। और ये कहना, तो इसमें बाज लोगों का ख्याल ये था कि बनी इसराइल की औरतों पर बतौर अजाब हैज नाजिल किया गया, हालांकि ये अजाब नहीं है, ये तो एक औरत के मकसद तख्लीक के तकमील का सबब है। हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल समिअतु अब्दुर्रहमान इब्न अल-क़ासिम क़ाल समिअतु अल-क़ासिम यक़ूल समिअतु आयशा तक़ूल, हज़रत आयशा कहती हैं, खरजना, हम निकले, ला नुरा इल्ला अल-हज, न दिखाए गए हम मगर हज, यानी हमने नियत की सिर्फ हज की, यानी हमारे सामने और कुछ न दिखाई देता था सिवाय हज के, यानी हम हज के इरादे से निकले। फलम्मा कुन्ना बिसरिफा, जब हम सरफ के मकाम पर थे, तो मुझे हैज आ गया। फदखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, वो अना अबकी, और मैं रो रही थी। फकाला मालकी, आपने फरमाया क्या हो गया तुझको, अनुफिस्ती, क्या तुझे हैज आ गया। कुल्तु नअम, मैंने कहा हाँ। काला, फरमाया, इन्न हाज़ा अमरुन, ये एक ऐसा मामला है, कतबहुल्लाहु, जिसको अल्लाह ने लिख दिया, अला बनाते आदम, आदम की बेटियों पर। फक़दी, तो करती रहो, मा यक़दिल हाज, जो करता है हाजी, यानी सब काम वो करो जो हाजी करता है, गैर अल्लाह ततूफी बिल बैत, सिवाय इसके कि बैतुल्लाह का तवाफ न करो, यानी हैज की हालत में हज के बाकी तमाम अरकान पूरे कर लो सिवाय तवाफ के। कालत, और कहने लगी, वदहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बानी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन निसाइही, अपनी बीवियों की तरफ से, बिल बकरी, गाय की, यानी तमाम बीवियों की तरफ से एक गाय को ज़िबा फरमाया। बाब गस्ल हाइज़ रअस ज़ौजिहा व तरजीलिही, बाब धोना हाइज़ा औरत का अपने शौहर का सर और उसकी कंघी करना, यानी इसकी इजाजत है। इससे मतलब यह है कि असल में वो जो कुरान पाक की आयत है कि ला तक़रबूहुन्ना, उससे असल में मुराद क्या है कि क्या किसी भी काम के लिए औरत जो है अपने शौहर के पास या मर्द के पास नहीं जा सकती, तो उसका ये इजाला है या उसकी वजाहत है। यानी औरत अपने शौहर का सर धो सकती है और उसके सर में कंघी भी कर सकती है। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल हद्दसना मालिक अन हिशाम इब्न उरवा अन अबीही अन आयशा क़ालत, हजरत आयशा कहती हैं, कुन्तु उरज्जिलु, मैं कंघी किया करती थी, रअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، وہ انا حائض اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال حدثنا هشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی هشام بن عروہ عن عروہ انه سئل کہ عروہ سے پوچھا گیا اتخدمنی الحائض، یعنی عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ تخدمنی خدمت کر سکتی ہے، الحائض حائضہ عورت، او یا تدنو منی قریب آ سکتی ہے میرے، المرأۃ کوئی عورت، وہی جنوبن حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اسے نہانے کی حاجت ہو۔ فقال عروہ، تو عروہ کہتے ہیں کل ذالک، یہ تمام چیزیں علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہیں، وکل ذالک تخدمنی اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے، یعنی یہ معاملات کچھ مشکل میں نہیں، دین مشکل کا دین نہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ کل ذالک علیہ ہین، یعنی یہ تو میرے نزدیک کوئی بات ہی نہیں جو تم پوچھ رہے ہو، اور یہ ہر طرح کی خدمت ہو سکتی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، اور اس معاملے میں کسی پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ کی، دلیل لاتے ہیں اخبرتنی عائشہ، مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی انہا کانت کہ وہ تھیں ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنگھی کرتی، وہی حائض حالانکہ وہ خود حائضہ ہوتی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ اس وقت مجاور فی المسجد اعتکاف کر رہے ہوتے تھے مسجد میں۔ مجاور کا مطلب ہے مسجد کے جوار میں رہنے والا، اور جوار جار سے ہے یہ قریب ہمسایہ، یعنی مسجد میں ہوتے تھے۔ یدنی لہا رأسہ، قریب کر لیتے تھے آپ کے اپنا سر، یعنی حضرت عائشہ مسجد کے باہر ہوتی، اور چونکہ مسجد اس زمانے میں بہت بڑی تو نہیں تھی، ایک کمرے جتنی تھی، اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے کمرے تھے، تو حضرت عائشہ خود مسجد کے اندر نہ جاتی، باہر کو رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر ہوتے اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی۔ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، اور وہ اپنے حجرے میں رہتی، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِض، اور وہ آپ کو کنگھی کرتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں اعتکاف کرنے والے کے قریب جانے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ ہے کہ قرآن کی مجلس میں حیض والی عورت نہ بیٹھے، مردے کو نہ نہلائے، مردے کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے پاس نہ جائے، مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے، تو یہ ان سب باتوں کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے۔ باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ، باب مرد کا قرآن پڑھنا فی میں حجر گود میں امرأتی اپنی بیوی کے، وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہو، یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہے اور مرد اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وکان ابو وائل، اور ابو وائل جو تھے شقیق بن سلمہ، یرسل خادمہ، بھیجتے تھے اپنے خادمہ کو، وہی حائض حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، الی ابی رزین، ابی رزین کے پاس، لتأتیہ، تاکہ وہ لائیں اس کے پاس، کس کے پاس؟ ابو وائل کے پاس، بالمصحف قرآن پاک، یعنی ان کو قرآن پاک منگوانے کے لیے، لانے کے لیے بھیجتے۔ فتم سے کہو، تو وہ اٹھا کے لاتی تھی، بعلاقتہ، اس کے علاقہ کہتے ہیں جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی چمٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس کا فیتا یا اس کے اوپر کا کپڑا، یعنی علاقہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ الگ طور پر ہی کوئی چیز ہو، علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہی وہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، ایک ڈوری سی یا فیتا یا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ وہ پکڑ کے ان کے پاس لے آتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائضہ عورت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے، اسی طرح بوقت ضرورت قرآن پاک کو ادھر سے ادھر لا سکتی ہے۔ حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا عن منصور بن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشہ حدثتها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے، فی حجری میری گود میں، وانا حائض اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، ثم یقرأ القرآن پھر آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ باب من سمى النفاس حیضا، جس نے نفاس کو بھی حیض کہا۔ نفاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا آنا ہے، لیکن انفستی کا لفظ جو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا حضرت عائشہ کے لیے، اس کا روٹ بھی نون فے سین ہے، جس روٹ سے نفاس بنتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے
نفاس اس خون کو کہا گیا جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اور حیض اس کو جو عادت کے مطابق۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ ان زینب ابنۃ ام سلمہ حدثته ان ام سلمۃ حدثتها قالت بینا انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعۃ۔ حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، فی خمیصۃ کمبل میں، اذ حست تو مجھے حیض آ گیا، فانسللت تو میں کھسک گئی، فاخذت ثیاب حیضتی تو میں نے لے لیے یا پہن لیے اپنے حیض کے کپڑے۔ قالت آپ نے پوچھا انفستی کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم میں نے کہا ہاں۔ فدعانی تو آپ نے پھر مجھے بلا لیا، فاضطجعت معه تو میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی، فی الخمیلتی اس کمبل میں یا لوئی میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ باب مباشرت الحائض، مباشرت کا لفظ جو ہے یہ بشرہ اسی سے ہے، جسم اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ جسم کا ٹچ کرنا، یعنی حائض کا جسم اگر دوسرے شخص کے ساتھ ٹچ کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل میں غسل کرتی تھی، انا میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد ایک ہی برتن سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل جنابت تھا۔ کلانا جنوب ہم دونوں ہی جنبی ہوتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ایک جگہ پر ہونے کی اجازت ہے۔ وکانا یأمرنی اور آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر تو میں اپنا ازار باندھ لیتی، ازار کہتے ہیں شلوار یہ جسم کے نچلے حصے پر پہننے والا کپڑا۔ فیباشرونی تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، وانا حائض حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، وکانا یخرج رأسہ اور آپ اپنا سر نکالتے تھے، الیہ میری طرف، وہو معتکف حالانکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، فاغسلہ تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائض حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اصل میں ان تمام احادیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے دین میں جس طرح کی شدت اور سختی پیدا کر دی تھی اور حیض کی عورت کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا، اور گھر سے ہی ایک طرف کر دیتے، گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی جس میں وہ دن جو تھے عورت ایک طرح سے قید کی حالت میں گزارتی اور اس کے ساتھ نفرت کی جاتی یا اسے ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ایک حالت ہے، لیکن اس سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، سوائے چند چیزوں کے کہ جس میں نماز نہ پڑھے، ایک تو یہ پتہ چلے گا ابھی آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ طواف نہ کرے جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں ہے، اسی طرح جماع سے روکا گیا۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مصہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ان یباشرہا کہ اسے مباشرت کرے، امرہا حکم دیتے اس کو ان تتزر فی فور حیضتہا کہ وہ ازار پہن لے اپنے حیض کی شدت میں۔ فور کا مطلب ہے ابتدائی دنوں میں جبکہ خون کثرت سے آ رہا ہو۔ ثم یباشرها پھر آپ اس سے مباشرت کرتے، قالت کہنے لگی وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اور کون تم میں سے زیادہ مالک ہو سکتا ہے، اربہو اپنی خواہش کا، اپنی شہوت کا، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یملک اربہو اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے۔ تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی، مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیض کی حالت میں مباشرت کرتے بھی تھے تو اس سے کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر پوری طرح کنٹرول تھا، آپ سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کسی حرام میں پڑ جائیں گے۔ اصل اس حدیث سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایسا نہ کرے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونة تقول، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کو کہتے ہوئے سنا۔ اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کہ عبداللہ بن شداد جو ہے ایک مرد ہیں اور یہ حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں، اور روایت جو ہے وہ حیض کے بارے میں ہے، بڑی ہی شرم کی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر یہ علم وہ آگے روایت نہ کرتی، اور ضروری نہیں کہ صرف عورتوں کو کرتی اور عورتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا، عورتوں نے بھی علم کی بڑی خدمت کی، لیکن جتنی بھی کتابیں اور جتنے بہترین کام ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی جتنی عورتوں کی ہوتی ہیں۔ اس لیے ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ وہ ان تمام باتوں کو جو آپ کے گھر کی ہیں یا راز کی ہیں یا عمومی طور پر شرم اور پردے کی ہیں، وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔
اور یہ بھی ایک وجہ تھی بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں ایک سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کی، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ تمام مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں جو باہر سے مردوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشرہ جب چاہتے کہ مباشرت کرے امرأۃ من نسائہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے، امرہا تو حکم دیتے اس کو، فتزرت تو وہ اپنا ازار پہن لیتی، وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ رواہ سفیان عن الشیبانی، اس حدیث کو سفیان ثوری نے شیبانی سے روایت کیا ہے۔ باب ترک الحائض الصوم، ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حیض کی حالت میں روزے کو چھوڑا جائے گا، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی حائضہ عورت۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید هو ابن اسلم عن عیاض بن عبد اللہ عن ابی سعید الخدری قال خرج، کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی اضحیٰ عید الاضحیٰ میں او فطر یا عید الفطر میں، الی المصلی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، فمر علی النساء تو عورتوں کے پاس سے گزرے، فقالا تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں، تصدقنا صدقہ کیا کرو، فإنی کیونکہ میں اریتکنا مجھے تم دکھائی گئی ہو، اکثر اہل النار دوزخ میں سب سے زیادہ یا اکثر، یعنی تمہاری اکثریت کو میں نے آگ میں دیکھا ہے۔ فقلنا تو عورتیں کہنے لگیں وبما یا رسول اللہ، اور کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ عورتیں کیوں ہوگی جہنم میں؟ قال آپ نے فرمایا تکفرن اللعن، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور زبان درازی بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم شوہر کا احسان نہیں مانتی، ناشکری کرتی ہو۔ ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، من ناقصات عقل ناقص عقل و دین اور ناقص دین، اذهب جو لے جائے، للب الرجل عقل ایک مرد کی، الحازم بڑے ہی عقل والے، من احداکن تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر، یعنی میں نے ناقص عقل و دین عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والیاں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ ابھی میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ قلنا انہوں نے کہا وما نقصان دیننا کہ ہمارے دین کا کیا نقصان ہے، وہ عقلنا اور ہماری عقل کا یا رسول اللہ؟ قال آپ نے فرمایا الیس شہادت المرأة کیا نہیں ہے گواہی عورت کی، مثل نصف شہادت الرجل مثل مانند نصف آدھی شہادت گواہی الرجل مرد کی۔ قلنا کہنے لگی بلا کیوں نہیں، قال فذلك من نقصان عقلها تو آپ نے فرمایا کہ یہ نقصان ہے اس کی عقل کا۔ الیس اذا کیا نہیں ہے، اذا حاضت جب حیض آ جائے، لم تصلی نہیں وہ نماز پڑھتی، ولم تصم اور نہیں روزہ رکھتی۔ قلنا بلا تو کہنے لگی ہاں، قال فذلك من نقصان دینها فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث کو عموماً عورتوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے اسلام کے خلاف بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر عورتیں بھی جو کہ پہلے ہی جذباتی ہوتی ہیں مزید جذبات میں آ جاتی ہیں، اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات پورے ہی دین کا انکار کر بیٹھتی ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بدگمانی رکھ بیٹھتی ہیں، جو پھر ایمان کو بھی نقصان پہنچانے کی حد تک بات چلی جاتی۔ بات یہ ہے کہ عربی کے کچھ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ مثلا نقصان یا نقص، یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے ناقصات اور دوسرا ہے نقصان۔ ناقصات کا روٹ جو ہے وہ نقص ہے، ہمارے ہاں نقص کا اردو میں جو معنی ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب چیز یا ردی چیز کے معاملے میں بولا جاتا ہے، یا نقصان جب لفظ ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک بہت ہی شدید معنوں میں بولا جاتا ہے، جبکہ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے نقصان اور ایک ہے رجحان، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ رجحان ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت، راجح ہونا، رجح ترجیح، اور نقصان ہوتا ہے کسی چیز کی کمی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، کچھ چیزیں اس میں زیادہ رکھی اور کچھ چیزوں کی اس میں کمی رکھ دی۔ عورت کو بنایا، عورت کو کسی چیز میں زیادہ کیا اور کچھ کمی اس کے اندر رکھ دی۔ پھر ان دونوں کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں کو کس لیے پیدا کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہوں۔ اگر ان دونوں کو برابر کی چوٹ بنا دیا جاتا، یعنی برابر کی قوت دے کے، یعنی جو قوت مرد کے اندر ہے جس قسم کی جسمانی یا عقل کی، وہی عورت کو دے دی جاتی، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے خوفناک چیز ہوتے، شدید ٹکراؤ ہوتا اور زندگی کا حسن ختم ہو کے رہ جاتا۔ لہذا اس میں کیا کیا گیا، ایک کو ایک چیز میں بڑھا دیا گیا، دوسرے کو دوسری چیز میں، ایک نے ایک کی کمی پوری کی، دوسرے نے دوسرے کی کمی پوری کی، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہو گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے۔ اب مرد میں عقل کی زیادتی رکھی گئی، عورت میں
जज्बात की ज्यादती रखी गई। मर्द को जिस तरह के काम करना थे उन कामों के लिए अक्ल की या 2 और 2 4 की जरूरत थी। जिस किस्म की जिम्मेदारी उस पर डाली गई कि औरत के लिए कमा के लाए, और कमाने का काम सिर्फ किसी दफ्तर में बैठ के जॉब करना नहीं है। कदीम जमाने से लेकर देखें और अब भी आप देखें कि दुनिया में रिस्क कमाने के जितने भी तरीके हैं उनमें से अक्सरियत उन तरीकों की है जिसमें शदीद जिस्मानी मशक्कत चाहिए। इब्तदाई जमाने से आप देखें कि खेती बाड़ी का शोबा जो है इसमें शदीद जिस्मानी मशक्कत चाहिए होती। अल्लाह ताला ने औरत पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाली कि वो मर्दों की तरह जाके खेतों में हल चलाए या वो गंदुम काटे या वो मवेशियों को बांधे। कोई ऐसी जिम्मेदारी इस्लाम ने उस पर नहीं डाली। लेकिन अगर किसी वक्त जरूरत के वक्त वो मदद करती है तो उसकी तरफ से एक एहसान समझा। इसी तरह इमारतों की तामीर में पत्थर उठाने की, रोड़ी उठाने की मजदूरी, इमारतें बुलंद करने की, बड़े बड़े सख्त काम करने की, ये सब जिम्मेदारी मर्दों पे डाली गई। जिहाद में तलवार उठाने की जिम्मेदारी ये सब मर्दों को दी गई। इस काम के लिए उन्हें शदीद किस्म की कुव्वत चाहिए थी, जिस्मानी भी और अक्ली भी। उससे अल्लाह ताला ने उनको नवाजा। उसके मुकाबले में औरत जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या थी कि वो तख्लीक का काम करे, बच्चों की पैदाइश, यानी इसके बगैर कोई औरत मुकम्मल नहीं। और इसमें औरत की बड़ी बड़ाई है। और तख्लीक का जब ये काम औरत करती है और इसमें जितनी भी मशक्कत से गुजरती है वो एक एक लम्हा उसके लिए बायसे अजर, उसके दर्जात को बढ़ाने वाला है। माँ के दर्जे में औरत को 3 हिस्से ज्यादा कदर कीमत मिली। यहाँ तक कह दिया गया कि जन्नत है ही माँ के कदमों के नीचे। माँ को खुश करोगे तो जन्नत में आ सकोगे। हालांकि किसी हदीस में बाप का ऐसा कोई मकाम नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ औरत अपनी जिम्मेदारी जो है वो बतरीके अहसन पूरी कर रही है। माँ बन जाने के बाद बच्चे की तरबियत करना, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे की शरारतों पर, बच्चे की हरकतों पर मोहब्बत और नरमी का सलूक करना जो है, उसके लिए जिस चीज की जरूरत थी वो जज्बात थे। औरत के अंदर माँ की ममता थी और ये जज्बात औरत का हुस्न है। जो औरत जज्बात से खाली हो उसके अंदर कोई हुस्न नहीं। लिहाजा इस काम के लिए जज्बात चाहिए थे, उसमें जज्बात की ज्यादती रखी गई, उसमें नरमी रखी गई। इन जज्बात की ज्यादती की वजह से बाज़ औक़ात ये है कि वो ग़ज़ब व ग़ज़ब का जल्दी शिकार होती है। बाज़ औक़ात वो शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेती है, उसकी नाशुक्री कर बैठती है। फिर इसी तरह औरत की तख्लीक की खातिर ही उसके साथ हैज और इस तरह की चीजें लगाई गई कि वो हर महीने कुछ दिन के लिए नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती। जब भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो 40 डेज का वो वक्फा रखा गया उसमें वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकती। यानी क्यों नहीं पढ़ सकती? अल्लाह ताला चाहते तो कह देते, लेकिन ये उसकी दूसरी जिम्मेदारी को अदा करने की वजह से इस जिम्मेदारी को कम कर दिया गया। जब उसने ये नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज न पढ़ने का तो सवाब उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसको अजर दूसरी तरफ से मिल जाएगा जो वो तकलीफ उठा रही है। जैसे पीरियड्स की एक हालत में है, या प्रेगनेंसी की हालत में है, या बच्चे की पैदाइश के बाद की हालत में है, या दूध पिलाने की हालत में है, तो उसके बारे में आता है कि एक एक घूंट जो माँ पिलाती सदका होता है, उसके गुनाहों को दूर करने का सबब होता है। अब ये काम जो औरत कर रही है ये हो नहीं सकते अगर औरत के अंदर अकल की ज्यादती आ जाए, क्योंकि अगर वो अकल पे सोचने लगे तो वो अपने बच्चे की सबसे बढ़कर दुश्मन हो, जो उसे सबसे ज्यादा सताता है, जिसके लिए वो इतना दुख उठाती। और फिर आप देखें कि ये है अक्सरियत के साथ ऐसे कि अक्सर मर्दों को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया और अक्सर औरतों को इस तरह बनाया। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि जहां औरतों के अंदर निस्वानियत की बजाय मर्दानगी गालिब होती, और उसमें देखा होगा आपने कि उन औरतों के लिए बच्चों को पैदा करना और बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत का सलूक करना और उनकी ज्यादतियों पर दरगुजर करना, वो जज्बात निस्बतन कम होते हैं और वो निस्वानियत की कमी की वजह से बहुत सी मुश्किलात का शिकार होती हैं। उनकी घरेलू जिंदगी में बहुत से झगड़े उनकी निस्वानियत की कमी की वजह से होते हैं, उनके अंदर जज्बात की कमी की वजह से होते हैं। लिहाजा ये नहीं कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर अगर ये 2 चीजें रखी कि अक्ल में मर्द की निस्बत उसे कमी दी गई, जबकि जज्बात में उसको रुझान दिया गया मर्द की निस्बत, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों चीजें कम होने के बावजूद मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को वो क्या चीज दी है, कितनी कुव्वत दी है कि जिसकी वजह से वो बड़े बड़े अक्लमंद इंसान को पागल कर देती। अज़हबा ले जाती है ले लुब्बिर रजुल, मर्द की अकल, लुब अकल को कहते हैं, अल-हाज़िम बड़ा मोहताज, बड़े समझदार। यानी इन 2 चीजों के बावजूद जो बज़ाहिर उसकी कमी नजर आते हैं, उसके अंदर कमी की अलामत है, लेकिन एक और कुव्वत है उसके अंदर, जो कुव्वत अब मर्द के मुकाबले में गालिब है, जो मर्द को हरा रही है। यानी लोग ना के साथ अक्ल और दीन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगला जुमला नहीं पढ़ते जिसमें ये कुव्वत औरत की बताई गई है
کہ وہ بڑے بڑے عقلمند لوگوں کی عقل پہ غالب آ جاتی، ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیتی، ان سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کا رخ بدلوا لیتی۔ یعنی یہ کیا ہے، وہ کس قوت کا ذکر ہے؟ جذبات کی قوت کا ذکر ہے کہ عورت اپنے عقل کے ساتھ اگر مرد پہ غالب نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ لاجک میں آپ ہار جاتے لیکن رو کے جیت جاتے ہیں۔ آپ کی لاجک مرد کو ضد کا شکار کر دیتی، لیکن جب آپ آنسو بہا دیں گے، آپ کمزوری ظاہر کریں گے تو وہ آپ سے بھی بڑھ کے کمزور ہو جائے۔ تو اس قوت کا یہاں پر انڈر لائن ذکر کیا گیا۔ تو پھر اس پہ عورت پھر کہنے لگی کہ دین کا کیا نقصان ہے، دین میں کہاں کمی ہمارے واقع ہوتی ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو یاد کرایا کہ دیکھو کہ دین کا نقصان یہ ہے کہ عورت جو ہے جب حیض کی حالت میں ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اب چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں عذر صرف حیض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف فرض پڑھ رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، وہ فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، کہیں کہیں ایکسٹرا عبادت بھی کر رہا ہے، رات کو بھی اٹھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی معذوری ہے، وہ بیمار ہے یا بڑھاپا ہے،